بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ جب ڈاکٹر بدماش اور وکلا گنڈے بن جائیں اور وزارت اعلیٰ پر بزدار بیٹھے ہوں تو پھر ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے جس طرح کے افسوسناک مناظر آج امراض قلب کے ہسپتال میں دیکھنے کو آئے۔ وکلا نے ڈاکٹروں کے ساتھ ایک پرانے جھگڑے کا حساب چکتا کرنے کے لیے کارڈیالوجی ہاسپٹل پر دعویٰ بول دیا، اور پھر جو کچھ ہوا پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس واقعے نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ یہ ہے وہ نفرت جو معاشرے میں جب پنپنے لگتی ہے تو پھر آتش فشاں بن کر پھٹتی ہے۔ جو معاشرے نفرت کی بنیاد پر منقسم ہوں اور طاقت کو اپنی بقا سمجھتے ہوں، ان معاشروں میں پھر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں تھا۔ چند ہی روز پہلے ہاسپٹل کے عملے نے طلاق کرامی پر ایک وکیل کو مارا، پھر وکلا آئے انہوں نے ڈاکٹروں کو مارا، دوسری طرف دونوں طرف سے گالم گلوچ اور مار پیٹ دیکھنے میں آئی۔ لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ وکلا جو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، قانون کی پیچیدگیوں اور انسانی احساسات سے اچھی طرح آشنا ہوتے ہیں، معاشرتی برائیوں سے اچھی طرح باعلم ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کون کون سی برائیاں، کون کون سے جرائم ہیں اور کن جرائم پر لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ وہ وکلا ہے جن کا قیام پاکستان میں بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان تو بنایا ایک بہت بڑے وکیل محمد علی جناح نے تھا، اور اس کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال بھی اسی پیشے سے وابستہ رہے۔ چند سال پہلے کاغذ قلم والوں نے یعنی صحافیوں نے مل کر کالے کوٹ کے ساتھ مل کر عدلیہ بحالی کی تحریک میں حصہ لیا تھا، اور کالے کوٹ کی ایک طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ لیکن آج ہمیں اس فعل پر شرم آ رہی ہے۔ اس سے پہلے وکلا کی طرف سے زیادتی کے واقعات دیکھنے میں آئے، بینچ اور بار کا جھگڑا ہم نے دیکھا، لیکن آج تو عجیب ہی منظر ہے۔ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ایک ہاسپٹل پر چڑھ دوڑے۔ اتنا غصہ کیوں؟ ہاسپٹل میں تو لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے آتے ہیں، ڈاکٹر مسیحا بن کر ان کا علاج کرتے ہیں۔ کتنے لوگ وہاں بیمار پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کتنے وہاں پہ آخری سانسیں گر رہے ہوں گے، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ 6 سے 8 لوگوں کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اس صدمے سے جاں بحق ہو گئے۔ مریضوں کو مارا پیٹا گیا، ان کے لواحقین کو مارا پیٹا گیا، ڈاکٹروں نے بھی مقابلہ کیا۔ کیا یہ دو ملکوں کی لڑائی تھی؟ کوئی جنگ ہو رہی تھی؟ ایک طرف وکیل، دوسری طرف ڈاکٹر، اور جگہ تو دیکھیں کس جگہ پر لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں۔ ایک ہی بڑا اسپتال ہے لاہور میں، سب سے بڑا اسپتال امراض قلب کا، جہاں 2 کروڑ آبادی رکھنے والے شہر کے لوگ اور پورے صوبے سے، پنجاب بھر سے لوگ یہاں علاج کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے۔ اس ہاسپٹل میں کیا ہنگامہ کیا گیا؟ قوم نے تو آج تک انہیں معاف نہیں کیا جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ ہم سب ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کی بھی کرتے ہیں جو پارلیمنٹ پر چڑھ دوڑے تھے، اور لیکن آج حد ہی ہو گئی۔ ایک دوسرے سے اتنی نفرت، ایک ویڈیو وائرل ہونے پر اتنا ہنگامہ، اور ویڈیو بھی کوئی ایسی نہیں کہ جس کے وائرل ہونے سے کسی کی عزت پر کوئی آنچ آتی ہو۔ لیکن یہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے۔ جتنی غلطی وکلا کی ہے جنہوں نے حملہ کیا، اتنی غلطی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ہے۔ لیکن میدان جنگ کون سی جگہ بنا؟ امراض قلب کا ہاسپٹل۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے اور لوگ اس مارکٹائی کی وجہ سے متاثر ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ جو اس خدشے کے پیش نظر اس ہاسپٹل میں گئے تھے کہ ان کا دل کہیں چلتے چلتے بند نہ ہو جائے۔ لیکن یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی ان کا دل کیا چل رہا ہوگا؟ ڈاکٹروں کو مسیحا، کالے کوٹ والوں کو قانون کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کے 2 باعزت پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو کچھ کارڈیالوجی میں ہوا وہ قابل شرم ہے، بلکہ قابل مذمت ہے، اور میں اس کا رسپانسبل حکومت کو بھی سمجھتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے ذمہ دار ہیں، جن کی انتظامی گرفت اتنی کمزور ہے کہ انہیں یہ خبر ہی نہ ہوئی کہ ان کی سوسائٹی کے اہم طبقے ایک دوسرے کے خلاف اتنا غصہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ان کے انٹیلیجنس ادارے کہاں تھے؟ انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کیا ہوا، کہ کیا ہونے والا ہے۔ 2-4 وکلا نہیں تھے، یہ کئی 100 وکلا تھے، درجنوں وکلا۔ انہوں نے کہیں بیٹھ کر اچانک پروگرام نہیں بنایا ہوگا، کارڈیالوجی اسپتال پر دعویٰ بول دیا، یعنی کہیں نہ کہیں تو پلاننگ ضرور ہوئی ہوگی۔ اور جب وکلا ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ کر رہے تھے تو پولیس جو وکلا کے ساتھ اندر گئی اور پھر محض تماشا ہی بن گئی، اور استدلال یہ تھا کہ کیسے روکے۔ یہ وہ پولیس ہے جو جوتی چوری پر،
बकरी चुराने पर या पतंगबाजी करने वाले को 3rd डिग्री टॉर्चर देकर मार देती है, सलाउद्दीन को एटीएम से पैसे निकालने पर जान से मार देती है, और वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, जिन्हें खां साहब वसीम अकरम प्लस कहते हैं और पता नहीं +2 क्या कहते हैं, वो बैठे सिर्फ इस वाक़े का नोटिस लेते रहे, और पुलिस उस वक्त हरकत में आती है जब इन्हें ऊपर से हुक्म मिलता है। उससे पहले ये तमाशा कई घंटे चला, डॉक्टरों के सर फट गए, हॉस्पिटल के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और फिर अनाड़ीपन का आलम यह है जब हम कहते हैं कि तजर्बा नहीं है, आप अनाड़ी हैं। वुकला बिफरे हुए थे, हजूम मुश्तल था, गाड़ियों को जला रहा था, पुलिस से मुकाबला हो रहा था, पुलिस से गुत्थम गुत्था हो गए वुकला। उस वक्त हमारे एक मोहतरम वजीर फयाज हुसैन चौहान मुश्तल लोगों को भाषण देने पहुंच गए, तो फिर उनके साथ वही कुछ हुआ जो दूसरों के साथ हो रहा था, उन पर भी तशद्दुद किया गया, बाल खींचे गए। वो तो यहां तक कहते हैं कि मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। चौहान साहब नेक नीति में गए होंगे या फिर उन्हें नंबर बनाने का बहुत शौक है, उस शौक में गए होंगे, लेकिन उन्हें यह तो पता होना चाहिए था कि एक हजूम जो कि मुश्तल है, जो पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रहा, वह आप चंद मुहावज लेके पहुंच जाते हैं, तो आपके कंट्रोल में कैसे आएंगे? तो आज का दिन हमेशा एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा कि चंद काले कोट और डॉक्टरों ने मिलकर, ये चंद लोग हैं, ये वुकला बरादरी नहीं है, ये डॉक्टरों की बरादरी नहीं है, ये चंद लोग हैं, इन्होंने मिलकर सबके सर शर्म से झुका दिए। डॉक्टर वुकला जो इस मुल्क का सबसे बड़ा लिखा तबका है, उन्हें आज बैठकर सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, उनमें और दूसरों में क्या फर्क है। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। आपको भी कम से कम इस हद तक तो रिजर्वेशन है कि अगर किसी ने गलत काम किया, उसको ओहदे से हटाया गया, कुछ गड़बड़ हुई, खुसरो बख्तियार साहब की कंप्लेंट वेरीफाई हो जाती है, नैब कुछ नहीं करता, कुछ ना कुछ होना तो चाहिए ना सर। नहीं करता क्यों नहीं है जी, सबके खिलाफ करेगा वक्त आने पे। देखें आज इक्तदार है, कल नहीं होगा। देखें अगर आप कमजोर शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई करेंगे तो फिर वो लोग वापस नहीं आएंगे। आपके सिर्फ ये कहने से, किसी शख्स पर इल्जाम लगाने से वो मुजरम नहीं हो जाता। और ये आपको अगर इतने ही कमजोर शवाहिद हैं तो ज़राअत का ये हाल हो गया है कि बच्चे फॉर सेल करने के लिए ताजर किसान आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने। मैं एक जुमला ही बोलूंगा, उस पर आपको फिरदौस आशिक अवान साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा भी दिखाना चाहिए जो ज़राअत के ऊपर आज फैसला कैबिनेट ने किया है कि 100 अरब रुपए या ऐसा कोई रकम उन्होंने बताई थी। मैं इस पर एक जुमला ही बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि जवाब देना चाहता हूँ तलाल चौधरी साहब का भी कि इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स का नाम लेके ललकारते हैं। हमारा तो मंशूर ही यही रहा है। अगर अंडर ट्रायल सियासतदान जो है वो टीवी पे आ जाता है और मेरे सामने बैठा होता है, तो ये तो सबको पता है कि आपके खिलाफ मुकदमा गलत है। मैं तो ये ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं खुद अंडर ट्रायल हूँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने बैठा हुआ है। नहीं मेरा ख्याल है कि फिरदौस आशिक अवान साहबा को सही तरह बात की, शायद उन्होंने शायद कुछ और कहा हो या और 13 के इलेक्शन में और 18 के इलेक्शन में जो यूनानी मसली देखें ना, इशू तो आप बना देते हैं। 13 और 18 के इलेक्शन में जो आपने इत्तेजाज हसन साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे जानते हैं, इनसे मोतबर वकील मैंने नहीं देखा कि जो इस पे बेलाग राय दे सकता हो। इत्तेजाज साहब आप बताइएगा, जो आज हुआ दिल बड़ा दुखी है। दुखी है और मन शर्मिंदा है बहुत। जो भी मेरा ख्याल है वकील है वो देखता होगा कि ये 100-200 वकील ने क्या किया है। एक अस्पताल पे हमला किया है, अस्पताल भी अमराज कल्ब का अस्पताल, और सारा वो दुनिया सारी देख रही होगी। ये खबर चलेगी बीबीसी पे भी और CNN पे भी, ये चाहे कितने खुश हों। ज्यादातर इनमें से वो लोग होंगे क्योंकि देखिए लाहौर में 25,000 से ज्यादा वकील है, जो नंबर ही है लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का। अब उनमें से 200 ने इतना शर्मिंदगी कराई है कि मैं तो खुद 50 साल से ज्यादा की इस शोबे के साथ मेरा ताल्लुक है, और मैं इतना शर्म से मेरा सर नहीं झुका जितना आज झुका है। और ये ज्यादातर वो होंगे, ये भी मैं अर्ज कर दूं, जो जनवरी 2020 के में इलेक्शन जो होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के, उनके
امیدوار ہوں گے یا امیدواروں کے جو بڑے اہم اور قریبی حمایتی ہوتے ہیں وہ ہوں گے. اور یہ لوگ صرف الیکشن کی میں ذرا نمایاں ہونے کے لیے یہ اس طرح کے کام کر دیتے ہیں, اور کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب, آپ کیا سمجھ, آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے باقاعدہ کوئی پلاننگ ہے, یعنی وہ جو الیکشن لڑنا وہ نمایاں کرنے کے لیے کچھ اور بھی اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی, کوئی سازش ہو سکتی ہے, کوئی حالات کو خرابی کی جانب لے جانے کی, کہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پہلے ہی ملک بڑی اس میں گرفتار ہے مصیبتوں میں؟ یہ تو بیٹا میں نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی پیچھے پلان ہے اور اس کو خراب کرنے کا, پر یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کاری وار کم ہی تھا جو کیا جا سکتا ہوگا کہ وکلاء ہو اور وہ ایک ہسپتال پہ حملہ کر دے, اور یہ بھی نہیں کہ ساری باہر ہی اٹھ کے آ گئی ہے. یہ 100 200 300 وکلاء تھے, اور وہ انہوں نے جس قسم کی حرکات کی ہیں, آگ لگائی ہے, شیشے توڑے ہیں گاڑیوں کے, پتھر پھینک رہے تھے اسپتال کی کھڑکیوں کے اندر ایک اور کوئی چینل دکھا رہا تھا, اندر ان کے مریضوں کے بیڈ تھے جن پہ وہ پتھر اور کرچیاں گر رہی تھی شیشوں کی. تو یہ اس قسم کا کام پڑھے لکھے لوگ, ڈبل گریجویٹ, ان کو چاہیے تھا اگر یہ احتجاج کرنا ہی چاہتے تھے تو فٹ پاتھ پہ پلیک کارڈ لے کے کھڑے ہو جاتے, 200 تھے 300 تھے, اور روز آ کے 2 گھنٹے کھڑے رہتے, ساری ٹریفک بھی دیکھتی, چلتی جاتی ٹریفک کو, کوئی رکاوٹ نہ ڈالتے کہ وکلاء آ کے پی آئی سی میں کے سامنے کیوں احتجاج کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے, ساروں کے نوٹس میں آتا. اس میں کوئی گورننس کا بھی کوئی فیلئر سمجھتی ہیں آپ کے گورننس بھی یہاں پہ فیل ہوئی ہے, جس طرح روکنا چاہیے تھا, جس طرح اس معاملے کو قابو پانا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں پایا جا سکا؟ گورننس والے کا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے, پر یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. یہ یکدم ہوا ہے, اور پھر جب 100-200 وکلاء ہوں تو پولیس ویسے ہی گھبراتی ہے, ان کو ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کے لیے, اور وہ کافی ایک انکریمنٹل فورس بن جاتے ہیں. تو بعد میں رینجرز کو غالباً بلایا گیا ہے, اور کچھ امن آیا ہے, لیکن مثال کے طور پہ جس طرح انہوں نے فیاض الحسن کے ساتھ کیا ہے, جس کے ساتھ میں بالکل متفق نہیں ہوں, اس سے کوئی اتفاق نہیں کسی طرح کا بھی میرے ساتھ, پر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا, ایک وزیر آ گیا ہے, وزیر نہ بھی ہو, وہ عام شخصیت بھی ہو, وزیر تھا اور بات ہے, وہ عام شخصیت بھی ہو, اس کے بال جو ہے آپ اس کو کھینچا تانی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کے آپ احترام کریں. کوئی انسان ہے, وہ شاید کوئی اچھی خبر ہی لے کے آئے یا اچھی خبر لے کے جائے. اب ایف آئی آر ہوں گے, وہاں ایف آئی آر میں جو پیش ہوگا وکیلوں کے خلاف, ایف آئی آر میں یہ وکیل اس کو بھی ہراساں کریں گے. تو یہ سلسلہ کب تک ختم ہوگا؟ ہم نے 2 سال افتخار محمد چودھری کی بحالی کی تحریک چلائی. مارچ 2007 میں وہ معزول ہوا, اور آرمی چیف کی حکومت تھی, آرمی چیف مشرف نے اس کو گرفتار کیا, اور 2009 کی مارچ کے مہینے میں وہ موومنٹ اختتام پذیر ہوئی, اور اس میں وہ بحال ہوئے افتخار محمد چودھری. پر 2007 سے 2009 2 سال ہم نے سارے پاکستان کے دورے کیے, ساری عوام کو, کروڑہا عوام کو موبلائز کیا, جس میں میڈیا نے بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا. آپ نے جتنی محنت کی اعتزاز صاحب, آج آپ سمجھتے ہیں کہ وہ محنت جو ہے وہ بارآور ہو گئی ہے؟
وہ تو لگتا ہے ضائع ہو گئی ہے. آج تو لگتا ہے کہ وہ سارا کچھ جو بھی کچھ کمایا تھا, عزت کمائی تھی, کیونکہ اس موومنٹ میں 2 سال وہ موومنٹ چلتی رہی. آرمی چیف کے خلاف موومنٹ تھی, پریزیڈنٹ اینڈ آرمی چیف کے خلاف موومنٹ تھی, لیکن اس میں ایک پتا نہیں ٹوٹا, ایک بتی نہیں توڑی گئی, ایک پھول نہیں. سر ہیڈز آف ہے آپ کو, آپ لوگوں نے بڑی استقامت سے وہ تحریک چلائی تھی اور بڑی یادگار وہ چیز ہے, اور آپ نے جتنی یعنی ایک لمبی تحریک چلی اس کے باوجود بڑی پرامن تحریک تھی. بہت شکریہ اعجاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم بہت سینئر ڈاکٹر ہے اور اس وقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو ہیڈ کرتے ہیں, نامور شخصیت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا آج ہم نے دیکھا, کبھی نہیں دیکھا ہم نے ایسا کہ پڑھا لکھا طبقہ, ڈاکٹروں کا, پڑھے لکھے لوگ, وکیل, اور ایک معمولی سی بات پہ ایسی جگہ پہ جہاں مریض بالکل زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہوتا ہے, یعنی دل کے مریض ہوتے ہیں, وہاں یہ سب کچھ ہو گیا. کس کا قصور ہے, کس سے فریاد کرے, کس سے منصفی چاہے؟ سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں یہ آج کا دن کبھی انفارچونیٹلی فراموش نہیں کیا جائے گا. نہ تو وکیل فراموش کرے گا اس کو, نہ ڈاکٹر, اور نہ کوئی وہ مریض جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کے لواحقین کریں گے. انفارچونیٹلی دیکھیں, یہ دونوں پڑھے لکھے طبقے ہیں اور دونوں ہماری معاشرے کے ستون ہیں, اور انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ٹالرنس اس لیول پہ انفارچونیٹلی آ گئی ہے کہ ایک ہاسپٹل پہ اٹیک ہو رہا ہے. اب ہاسپٹل کو فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کو میں بھی جنیوا کنونشن کے تحت امیونٹی تھی. ایمبولینسز کو امیونٹی ہوتی ہے بیکاز وہاں آلریڈی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا لوگ آتے ہیں اور ان کے لواحقین ہوتے ہیں جو اس وقت بڑے کرب کی وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور ان پہ آپ جب حملہ کرتے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی مثال تو کسی جنگ عظیم میں بھی نہیں تھی. تو انفارچونیٹ چیز ہے کہ اگر کسی کے کوئی تنازع تھے, کسی کی کوئی دشمنی تھی, کسی نے ٹی وی پہ کوئی, جیسے ابھی میں سن رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن ضرور وہ غلطی کی ہوگی, لیکن اس غلطی کا ہم تو دیکھ رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں, یہاں تو تمام جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ پریشان ہے اور دکھا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. لوگ سوچ رہے ہیں یہ کیا تماشا ہے, کیا ہوا ہے. یعنی آپ نے جیسے کہا کہ ہاسپٹل تو جنگوں میں بھی امن کی جگہ ہوتے ہیں, اور اس بات کا کسی کو خیال نہیں آیا. سر میں سمجھتا ہوں اس کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ اس کی سزا تو ان مریضوں کو مل رہی ہے جو وہاں داخل تھے یا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے, یا ان کے لواحقین کو, کہ ہم کیا اور دنیا میں ہم کیا امیج دے رہے ہیں پاکستان کا, کہ ہم پاکستان کے ہاسپٹلز بھی محفوظ نہیں ہیں ہمارے اپنے پاکستانیوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے. تو پھر مطلب اس کے بعد تو اور کیا انتہا ہوگی. اب اللہ تعالیٰ جب یہ ظلم ایک حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت حرکت میں آتی ہے, اور ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ یہ جو اتنا برا وقت آ گیا ہے پاکستان میں اور لاہور میں کہ ہم ہاسپٹلز کو بھی محفوظ نہیں بنا پا رہے, یہ قوم کا یہ ورسٹ ترین ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ڈاکٹرز نے بالکل غلطی کی ہوگی, ان کی زیادتی ہے, میں کنڈیم کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے وکیلوں کی کوئی اس طرح کی نقلیں اتاری یا کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ وائرل کیا, لیکن اس کا حل یہ تھا کہ وکیلوں سے زیادہ کون بہتر سمجھتا ہے کہ جج بیٹھے ہیں, جج کے آگے وہ ان کو لے کے جاتے اور ان کو سزا دلاتے, یا کم از کم ہم بڑے ہیں میڈیکل پروفیشن کے, ہمیں بتاتے, ہم ان کو کنڈیم کرتے, یا ان کے خلاف ایف آئی آر کراتے, حتیٰ کہ عزت کے دعوے کرتے. جو بھی اگر قانون ہم لوگوں نے خود ہی اپنے ہاتھ میں لینا ہے تو پھر کورٹ کچہری اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو تو فارغ کر دیں, پھر تو لیٹ اٹ بھی. یہ جنگل کا قانون ہے نا, یہ تو بالکل جنگل کا قانون بن گیا ہے کہ اس کانٹیکسٹ پہ کہ کسی نے کسی کو کچھ گالی دی یا کچھ کہا یا بےعزتی کی میڈیا پہ تو وہ اس کے گھر پہ اٹیک کر دے گا. تو یہ تو جنگل میں ہی ہوتا تھا نا. تو یہ تو ہم انسانیت کی میرا خیال ہے یہ ورسٹ عکاسی ہم کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. ڈاکٹر صاحب یہ جو آج اس واقعے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے, ظاہر ہارٹ پیشنٹ تھے جب یہ واقعہ ہوا, تو اطلاعات یہ ہے کنفرم اور نہیں ہے ابھی مگر انکنفرم جو اطلاعات آ رہی ہیں, کوئی 6 لوگ کہہ رہے ہیں, کوئی 8 لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی ہے اس انسیڈنٹ کی وجہ سے.
ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس کا ذمہ دار ہم کس کو قرار دیں، ڈاکٹروں کو، وکلا کو، یا پھر یہ گورننس کا فیلئر ہے کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہونے جا رہا ہے اور 600-800 لوگ بڑھ رہے ہیں کارڈیالوجی کی طرف، تو وہاں وہ کوئی سیفٹی میئر ہی لے لیتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے نمبر 1 کہ یہ حملہ ہاسپٹل پہ ہوا ہے، پریس کلب پہ نہیں ہوا. یہ حملہ اگر پریس کلب پہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ اگریشن ڈاکٹرز کی طرف سے تھا، یا جس نے بھی حملہ آور کون ہوا، اور اس کو بھی پتا تھا کہ وہ کہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہاں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اس جگہ پہ حملہ ہو رہے ہیں جہاں لوگ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کے لواطین بیٹھ کے وہاں دعائیں اور صورتیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کا تلاوت کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کو سوچنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد پھر ہماری سیکورٹی ایجنسی کہاں تھی کہ آفٹر آل اتنے جب وکیل اکٹھے ہوئے تو اس وقت کہاں تھی پولیس، ادھر کہاں تھی سیکورٹی، اس ادارے کی سیکورٹی کہاں تھی کہ ان کو نہیں روک پائی. تو یہ تو پورا ٹوٹل سسٹم کا فیلئر ہے، ٹوٹل میں سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جن کو بالکل بے قصور جن کو سزا ملی ہے وہ تو مریض ہیں اور ان کے لواحقین ہیں. باقی چھوڑ دیں گے ڈاکٹر اور وکیل کی لڑائی تو یہ آئے دن ہوتی رہتی ہے. روڈوں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کا لائر لکھا ہوتا ہے، کوئی اپنا لا کا کارڈ دکھا دیتا ہے کہ جی میں لائر ہوں. لیکن کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے، اسپیشلی وکلا کو تو یہ پتا ہے، کوٹ کے ان کو پڑھائی گئی ہے یہ چیز. وہ تو ڈاکٹر صاحب وکلا کا قصور ہے، آپ نے کہا ڈاکٹر کا بھی قصور ہے، ہم نے مانا وکلا کا بھی قصور ہے. ابھی کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ڈاکٹر کام چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہاں ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کو اوپر کے وارڈ میں لے جایا گیا جہاں فیسلٹیز نہیں ہے، اور ڈاکٹر بھی اتنے غصے میں ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے. تو ڈاکٹر بھی تو سب کام چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ تو اور زیادہ. میں بھی غصے میں ہوں سر، میں بھی غصے میں ہوں، لیکن میں اپنے دفتر سے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں اس چیز کی سزا اس مریض کو کیوں دوں جو بہاول نگر سے آیا ہوا ہے اپنی اینجیو پلاسٹی کرانے یا اینجیوگرافی کرانے، اور اس کے لیے ہر منٹ ہر سیکنڈ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ٹائم ونڈو ہے، یہ گزر گئی تو ارریپیریبل یا تو ہارٹ کو ڈیمیج ہو جائے گا یا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. میں ہرگز اس جو بھی کچھ ہوئی ہے درندگی ہوئی ہے، لیکن اس کی سزا میں اس مریض کو تو نہیں دوں گا. مریض تو ہماری جان سے قریب ہے، مریض تو ہم مر بھی جائیں گے بھوکے یا جنگ میں مر جائیں گے تو مریض کو ابندن نہیں کریں گے، ہمارا اوتھ ہے، نہ ہمیں کرنا چاہیے. میں اس چیز کو تو آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ یہ سوچیں ہی. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، آپ موقف آ گیا، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ اس کی سزا تو لوگوں کو مل رہی ہے. ذرا بار کا بھی موقف لیتے ہیں، ممبر ہیں بار کے رانا سعید صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج جو کچھ ہوا وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. رانا سعید صاحب، آپ سمجھتے ہیں جو کچھ آج ہوا وہ جائز تھا؟ وکلا نے جس طرح اینگر دکھایا، جس طرح وائلنس ہوا، وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ چلے ڈاکٹروں کی غلطی ہے، مانتے ہیں کہ انہوں نے ناجائز کیا جو بھی کیا، لیکن اس طرح وکلا کا وہاں جانا اور پھر وہاں سے اطلاعات ملنا کہ وہاں کئی لوگ جو ایسے ہیں جو اب جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ایکٹ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی یہ نہیں کوئی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ یہ جس طرح ہوا ہے یہ افسوسناک واقعہ ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. لیکن میرا ایک اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. میں مطلب وکیلوں کی وکالت کرنے کے علاوہ اگر بات کروں تو جب یہ ڈاکٹرز ہڑتال کرتے ہیں اور ان کی ہڑتال کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن ہوا ہے؟ نہیں، یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ڈاکٹر ہڑتال بھی کر دیتے ہیں اور مریض. مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ وکلا کو کیا ضرورت تھی کہ ایک ایسی جگہ جائے جہاں پہ یہ تو ہاسپٹل جنگوں میں بھی امن کی جگہ ہوتے ہیں. اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو لوگ ہسپتال کو علیحدہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں پیشنٹ جنگی قیدی جو بھی آتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو وہاں جانا، یہ سوچ کر جانا کہ وہاں ہم ان کو سبق سکھائیں گے، یہ درست تھا؟ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سبق سکھانے کے لیے مہذب طریقے بھی ہوتے ہیں. سبق سکھانے کے لیے اچھا طریقے سے سبق سکھایا جا سکتا ہے. ہم ان کے خلاف سو کرتے جو اس نے کیا ہے وہ تو ظاہر ہے سائبر کرائم ایکٹ میں آتا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کیا. اچھا اس کا بھی ہے. لیکن آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں. آپ ہمیں الگ کر کے دیکھتے ہیں. جب وکیل کوئی ریئیکٹ کرتا ہے تو آپ ہمیشہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے وکیل کو اپنے آپ سے علیحدہ کر کے کیوں دیکھتا ہے؟ ان کو چاہیے ہمیں بھی اسی طرح دیکھیں. جس طرح کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ روڈ بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو چاہیے ہمیں بھی اسی طرح دیکھیں
کہ جب یہ ماڈل ٹاؤن کا وقوع ہوا تھا تو اس میں لوگوں نے ایجیٹیشن کی تھی جناب طاہر القادری صاحب نے، تو ہمیں بھی اسی طرح دیکھیں، ہمیں بھی اسی طرح دیکھا جائے جس طرح آپ معاشرے کے باقی حصوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، جذبات رکھتے ہیں، جذبات میں آ کر اگر کوئی بندہ غلط قدم اٹھاتا ہے تو اس کو تو وکلا گردی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن جب یہ ہڑتالوں میں ڈاکٹر کی ہڑتالوں کی وجہ سے پیشنٹ مر جاتے ہیں ان اٹینڈڈ، تو اس وقت ڈاکٹر گردی کا نام تو کبھی کسی میڈیا پرسنالٹی نے کبھی نہیں دیا۔ نہیں، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر گردی نہیں کہا؟ ہم نے ان کی بھی اچھی خاصی کی ہے، جو غلط کام کرتا ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ وکلا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وکلا نے اپنے آپ کو ایک، جب سے عدلیہ بحالی تحریک ہے اس کے بعد سے ایک طاقت کی شکل میں، ایک یونیفائیڈ فارم میں آپ نے خود کو اپنی آئیڈینٹی معاشرے میں بنائی ہے۔ آپ خود علیحدہ ہو کے بتاتے ہیں کہ ہم وکلا ہیں، ہم ایک جتھا ہیں۔ آپ بتائیں جو آج گئے تھے وہاں پہ، وہ ایک جتھا نہیں بن کے گئے تھے، گروہ نہیں تھا 500-700 لوگوں کا؟ کیا اس میں سویلین لوگ شامل تھے؟ کیا اس میں صحافی تھے؟ کیا اس میں مزدور تھے؟ کیا سیاستدان تھے؟ تو وہ تو ایک آپ نے خود سے ایک الگ سے گروپ بنا لیا۔ یہ سارا معاشرہ ہی گروپنگ میں تقسیم ہوا ہے، سارے لوگوں نے گروپنگ بنایا ہوا ہے، تاجروں نے گروپ بنایا ہوا ہے، وہ مال روڈ پہ آ جاتے ہیں، وہ ہڑتال کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز آ جاتے ہیں، نرسیں آ جاتی ہیں، اساتذہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ تو سارا کچھ یہی ہو رہا ہے نا۔ اس کے لیے آپ کو صرف ایک معاشرے کے حصے کو جو وکیل ہیں ان کو، میں اپریشیٹ قطعاً نہیں کرتا کسی ایسے ایکٹ کو، ہاسپٹل میں جا کے کسی کے ساتھ لڑائی کرنا ہمارا منصب نہیں ہے سرے سے، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ آپ کے معاشرے میں سوائے نویسنس ویلیو کے دوسری ویلیو ہی زندہ کوئی نہیں رہ گئی۔ آپ نے مجبور کر دیا ہے، آپ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں یہاں پہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ ان کے اپنے عزائم ہوتے ہیں، اپنی باتیں ہوتی ہیں، وہ کو انصاف یا سنوائی اس کی ہوتی ہے۔ آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں برار صاحب کہ وکلا بڑے بیچارے مجبور ہیں، بے کس ہیں، اور اس معاشرے میں بہت ہی پسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، تو آج وہ نکل کے باہر آ گیا، وہ جو ان کے اندر بھرے بیٹھے تھے وہ باہر آ گیا سارا۔ نہیں جی نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ریئیکشن تھا۔ اگر جب پہلے ڈاکٹرز کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اس میں وکلا کو مارا گیا، وکلا کی ویڈیوز بنائی گئی، ان کو بھیجا گیا سوشل میڈیا پہ، اس وقت اس کے بعد یہ صلح ہو گئی، تو اس کے بعد دوبارہ اس بارود کو یا اس ایشو کو دوبارہ کس نے زندہ کیا، وہ کون ہے؟ ذمہ داری تو اس پہ ڈالنی چاہیے کہ بھائی آپ نے پہلی دیا سلائی، پہلی آپ نے آگ لگانے کی کوشش۔ آپ تو کہہ رہے راز صاحب وجہ تلاش کریں، میں وجہ کو چھوڑے کہ وجہ کیا تھی۔ آپ ایکٹ دیکھیں کہ ایکٹ کیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں اگر جا رہا ہوں کارڈیالوجی میں اور میں وہاں لوگوں کو ماروں گا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو مجھے ایک بحثیت پڑھے لکھے کہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ جی بالکل درست ہے، میں نے تو پہلے کیا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے اس کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ ہمیں معاشرے کے دوسرے لوگوں سے علیحدہ کر کے آپ دیکھتے ہیں، اس معاشرے میں ویلیو ہی نوسنس کی رہ گئی ہے نا۔ روزانہ آپ کی مال روڈ بند ہوتی ہے، روزانہ وہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں، کبھی کسانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، کبھی تاجروں کے ساتھ ہو رہے ہیں، کبھی آپ کے سرکاری جو اداروں کے ملازم ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہر آدمی جب جس معاشرے میں اسی نیز پہ چلے گا اس میں آپ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں جی پولرائزیشن بہت ہے اور سارے طبقات جو ہے وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہے۔ جی معاشرہ اس طرح تقسیم ہے کہ یہاں پہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کمال ہے، آپ ہی وہ لوگ تھے کالی وردی والے جنہوں نے پاکستان بنایا، کالے کوٹ والے، وہ کہتے ہیں جی قوم کو جوڑے، آپ کہتے ہیں جی قوم تقسیم ہو گئی ہے۔ نہیں، قوم تقسیم ہو گئی ہے، آپ انکار کر لیں، آپ کا حق ہے، لیکن تو آپ کا تو کام ہے نا قوم کو ٹھیک کرنا، ملک بنانے کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں کہ ہم کسٹوڈین ہیں، وکلا نے پاکستان بنایا، اگر آج تقسیم ہے تو آپ بھی اس تقسیم کا حصہ بن گئے ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ سب کو یونیفائیڈ کریں۔ نہیں، میرا نقطہ نظر بڑا ڈیلیکیٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جس طرح کی معاشرہ جس نیج پہ جا رہا ہے، ہم لوگ اس رو میں بہنے جا رہے ہیں سارے کے سارے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو ایکٹ ہے میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، ہاسپٹل میں جا کے نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ پوائنٹ ہے۔ لیکن میں آپ کو جو گزارش جو میری یہ ہے کہ آپ ہمیں علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں سارے لوگوں سے، ہمیں بھی اسی معاشرے نے پرورش کیا ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو اور آپ سمجھتے ہیں کہ پولرائزیشن، میں ایگری کرتا ہوں پولرائزیشن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور حکومت قانون سازی کرنے جا رہی ہے کہ سزا یافتہ ملزموں کو میڈیا پر ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں شفقت محمود، فیڈرل منسٹر برائے ایجوکیشن۔
कैपिटल टॉक में वॉच दिस। अगर अंडर ट्रायल सियासतदान जो है वो टीवी पे आ जाता है और मेरे सामने बैठा होता है तो ये तो सबको पता है कि आपके खिलाफ मुकदमा गलत है। मैं तो ये ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं खुद अंडर ट्रायल हूँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने बैठा हुआ है। नहीं, मेरा ख्याल है कि फिरदौस आशिक अवान साहबा को सही तरह बात की, शायद उन्होंने शायद कुछ और कहा हो या उनको समझ नहीं आई। ये कोई अंडर ट्रायल की बात नहीं, अंडर ट्रायल तो कोई भी अंडर ट्रायल हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर डिस्कशन होती, आज तो कोई ख़ास डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन एक डिबेट है हमारे मुल्क में कि जो लोग कन्विक्ट हो जाते हैं और जिनको गंभीर जराइम की सज़ा मिलती है, उनको मीडिया पे आके और निज़ाम के खिलाफ बातें मसलन मतलब इसके अंदर अभी इसके अंदर मेरा ख्याल है कि मसलन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो बात है ना कि अंडर ट्रायल वाली, ये मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि बहुत से अंडर ट्रायल जो है उनके पहले नहीं देखें मेरे पे मोहतरम राणा साहब की पार्टी ने मैं इस वक्त कत्ल के मुकदमे में हूँ, टेररिज्म के मुकदमे में हूँ, बलवा के मुकदमे में सदर पाकिस्तान पे भी है ये मुकदमे, और ये सारे मुकदमे इनकी वजह से भुगत रहे हैं। अब क्या करें? अच्छा, अब ये बताएं कि क्या आज काबीना में कोई ये डिबेट हुई है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को बाहर जाने की इजाजत देनी है या नहीं देनी, क्योंकि वो तो हुकूमत ने मेरा ख्याल है कोई बाज़ाब्ता डिबेट अभी नहीं हुई, लेकिन हुई है, लेकिन कुछ डिस्कशन हुई थी, लेकिन उसमें कोई बाज़ाब्ता डिबेट नहीं हुई। बहुत से जो साथी हैं उन्होंने कहा इजाजत नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उसमें मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन अमूमी आ रहा शायद यही होगी कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो सब जब मिल के बैठेंगे और इसको फॉर्मली डिस्कस करेंगे तो फिर फैसला होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत इसकी तरफ कुछ ज़्यादा राग़िब हम नहीं है। यानी कि आपने बहुत नरम लहजे में मीठे मीठे अंदाज में बताया कि आपने इजाज़त नहीं देनी। मेरा ख्याल है कि ये कोई बात ना हुई कि जो एक ख़ास तबका है उसको सारी मराहत मिलती रहें और बाकी जो है वो जेलों में सड़ते रहें, तो ये भी एक इशू है। लेकिन अब राना तनवीर साहब आपसे कहेंगे कि ये जब फॉर्मल आएगा तो देखेंगे, ये बुनियादी हक है जी मरियम नवाज का, तो फॉर्मली जब आएगी आपका काउंटर। हुकूमत ये कहती है कि सजा याफ्ता लोगों को हीरो बनाकर मीडिया पर पेश किया जाता है। अब सवाल ये है, हीरो तो बंदा अपने कामों से होता है, अपने किरदार और अमल से होता है। किसी बदमाश या विलन को आप जितना मर्जी हीरो बना लें, लोग उसको हीरो नहीं मानते, विलन हमेशा विलन रहता है। तो मीडिया के हीरो बनाने से कोई हीरो नहीं बनता, और हीरो के खिलाफ जितनी मर्जी कॉन्स्पिरेसी कर लें, साजिश कर लें, वो हीरो रहता है। अब अगर हुक्मरान जमात को ये लगता है कि जिन्हें वो विलन समझते हैं वो मीडिया पर हीरो लग रहे हैं, तो फिर उन्हें अपनी अदाओं पर खुद गौर करना चाहिए कि वो हीरो क्यों नहीं लग रहे। काम विलन वाले करें और तवक्को ये करें कि हीरो बनाकर पेश किया जाए, तो ये कैसे मुमकिन है? मीडिया का इसमें कोई किरदार नहीं। अवाम सबसे ज्यादा बाशऊर है, समझदार है, उन्हें अच्छी तरह इल्म है कि कौन हीरो है और कौन जीरो साबित हो रहा है। सजा याफ्ता लोगों पर तो पहले मीडिया पर पाबंदी लगी हुई है, अब अगर कानून साजी भी कर ली जाए तो कोई मजाक नहीं। मकसद यूं लगता है कि जैसे मीडिया के ऊपर कंट्रोल करना है, तो इसके हवाले से अब यूं लगता है कि जैसे बहुत सी नाकामियों का मलबा इधर उधर डाला जा रहा है, अब मीडिया की बारी आ गई है कि कुछ मलबा इन पर भी डाल दिया जाए। यहां पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और सबसे पहले बात करते हैं वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की। एक खुसूसी इंटरव्यू में शेख रशीद ने कुछ दिलचस्प बातें की और कुछ नई बातें की। देखते हैं क्या फरमाते हैं शेख रशीद साहब। एक तरफ हम कहते हैं कि गैर जानबदाराना इलेक्शन हो, इंसाफ पे मबनी इलेक्शन हो, फिर हम यूं क्यों कहते हैं कि ये जज तेरा वो मेरा, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा वो मेरा, ये तेरा ये मेरा, वाह। और 13 के इलेक्शन में और 18 के इलेक्शन में जो यूनानी मसली देखें ना, इशू तो आप बना देते हैं। 13 और 18 के इलेक्शन में जो आपने यूनानी मसली अपोजिशन की रजामंदी के साथ जजेस को बनाया, उसके इलेक्शन को आपने मुतनाज़ा करार दे दिया, उसके इलेक्शन नहीं आप मान रहे। इस सरदार रजा साहब पे सारे लोग मुत्तफिक थे, और पिछले जो वकील साहब थे उस पे सब लोगों ने यूनानी मसली कहा कि बहुत जबरदस्त आदमी है। बाद में कहा नहीं जनाब अली, ये तो इलेक्शन ही धांधली वाले हैं। कौन सा बंदा है जिसने मुश्तरका 13 में भी हुआ, 18 में भी हुआ, अगले इलेक्शन में भी ऐसा होगा। नूरुल अमीन की आप तकरीर बताएं, जियो के पास रिकॉर्ड होता है
کہ جو اس نے قومی اسمبلی میں کی، بنگلہ دیش کے تباہ، بنگلہ دیش کا اکیلا ممبر تھا جب اس نے تقریر کی، جو اس نے تقریر کی اس کا ایک ایک لفظ بتائیں. اور اس وقت اس نے کہا کہ اس ملک میں الیکشن بنیادیں ہلا دیتے ہیں، اور بھٹو نے بھی اس کی تصدیق کی کہ انتخابات بنیادیں ہلا دیتے ہیں، اور جب الیکشن ہوں اور اس کو فیئر نہ مانا جائے تو اور خطرناک ہوتا ہے. سوال یہ کہ آج جن لوگوں کو یہ فکر لاحق ہے کہ اگر کوئی انتخابی نتائج تسلیم نہیں کرتا تو ملک کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، تو یہ بات ان کو اس وقت کیوں یاد نہیں آئی جب خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا اور شیخ صاحب کنٹینر پر چڑھ کر یہ نعرے مارتے تھے جلا دو، گرا دو اور پتہ نہیں کیا کیا کر دو. خان صاحب نے بھی تو 2013 کے انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے تو حلقے کھولنے چل پڑے اور حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا اور پھر اسلام آباد دھرنا دے کر بیٹھ گئے. خان صاحب کون سا مہنگائی کے خلاف باہر نکلے تھے یا لوگوں کو روزگار دینے کا مطالبہ کر رہے تھے؟ تو خان صاحب اور شیر رشید دونوں کا یہ مطالبہ تھا، یعنی گو نواز گو کا نعرہ لگایا گیا. پاناما کا کیس اور پاناما کا معاملہ تو بہت بعد میں منظر عام پر آیا. اس سے پہلے جتنی تحریک چلی، تحریک انصاف نے جتنی اپنی موومنٹ کی وہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے کی، 4 حلقے کھولنے کے حوالے سے کی. تو اس سے پہلے تو دھاندلی کا شور مچایا جاتا رہا اور سی پیک اس سے اثر انداز ہوتا رہا. اگر تو کل شیخ صاحب اور ان کے ہم خیالوں نے انتخابی نتائج تسلیم کیے ہوتے اور حکومت کے کاموں میں رکاوٹیں نہ ڈالی ہوتی تو آج اس استدلال کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ جس کو مینڈیٹ مل گیا، ہاں کسی بھی طریقے سے مل گیا، اسے اپنے اقتدار کی مدت پوری کرنے دی جائے. آج چونکہ شیخ صاحب حکومت میں ہے تو انہیں اپوزیشن غیر جمہوری لگ رہی ہے، نئے انتخابات کی بات بری لگ رہی ہے، تو اسے ہی تو کال و فیل کا تضاد کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے اسی انٹرویو میں کچھ اور بھی ہم باتیں کی اور وہ بھی دیکھتے ہیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. آپ کو بھی کم از کم اس حد تک تو ریزرویشن ہے کہ اگر کسی نے غلط کام کیا اس کو عہدے سے ہٹایا گیا، کچھ گڑبڑ ہوئی، خسرو بختیار صاحب کی کمپلینٹ ویریفائی ہو جاتی ہے، نیب کچھ نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ ہونا تو چاہیے نا سر. نہیں کرتا کیوں نہیں ہے جی، سب کے خلاف کرے گا وقت آنے پہ. دیکھیں آج اقتدار ہے، کل نہیں ہوگا. اقتدار دھوپ چھاؤں کا نام ہے. ہم جو سمجھ لیتے ہیں اسٹام لکھوا کے آئے ہیں، کئی دفعہ ہم وزیر، وہی ڈی ایس پی جو مجھے سلوٹ مارتا تھا اسی نے میرے خلاف شہادت دی اور میں 7 سال قید ہو گیا. بٹ سر اسی نے مجھے ہتکڑی لگائی. احتساب تو ہونا ہی اقتدار والوں کا چاہیے. آپ تو اگر مطلب آپ نے خدا نہ خواستہ اگر کچھ نہیں کیا، مطلب آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ کا احتساب نہیں ہوگا. جب کچھ غلط نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جنہوں نے کیا ہے، جن کے معاملات ہیں، ان کا احتساب تو اقتدار میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے. ہونی چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، پورا اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک، لیکن نہیں ہو رہا. اچھا اب شیخ صاحب فرمائیے گا، یہ بہت زیادہ تنقید رہی ہے، آپ عمران خان صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کابینہ کے اندر بھی بہت کھلی ڈلی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے جو اکنامک مینیجرز ہیں، معیشت کے ایکسپرٹ جتنے بھی ان کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں جی معیشت بہتر ہو رہی ہے. آپ غریب آدمی سے ملتے ہیں، معیشت واقعی بہتر ہو رہی ہے؟ اس کی گھر کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے آپ کے حلقے کے لوگوں کی؟ وہ آپ کو کیا آ کے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب ہم راضی بازی ہیں؟ آج جو میں نے کیبنٹ میں گیا، یہ نہ میرے پاؤں جل پڑیں یا پر جل پڑیں، وہ فکرہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ میں ٹی وی پہ دن میں 2 مرتبہ بھی آؤں، لیکن جس کے گھر بجلی کا بل اور گیس کا بل جاتا ہے وہ میری باتیں تو سنتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک رنجیدگی ہے. ہم سے لوگ نفرت نہیں کرتے لیکن لوگ ہم سے خفا ضرور ہیں. یہ بات میں نے آج کیبنٹ میں کہی ہے. اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ اچھا کر رہے ہیں، صرف بجلی گیس کے بلوں پر لوگ ناراض ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. مہنگائی نے تو لوگوں کی زندگی اجیرن کر ہی رکھی ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے، کیونکہ یہ سرکاری اعداد و شمار کا فگر ہے اور سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مہنگائی ہے. تمام عالمی مالیاتی ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، لیکن بات اس سے زیادہ آگے نکل گئی ہے. اصل مسئلہ یہ کہ لوگوں کے ذرائع آمدنی محدود ہو گئے، کم ہو گئے، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، لوگوں کی بائنگ پاور یعنی قوت خرید نہیں ہے، تفریح تو دور کی بات ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے، وہ ماحول ہی نہیں ہے. 1 سال میں گاڑیوں کی فروخت میں 40% کمی آ چکی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں لوگوں کی جیب میں پیسہ کتنا کم ہوا ہے. پچھلے سال لوگ پھر بھی سینما دیکھ رہے تھے، اس سال سرکار یہ بھی رپورٹ ہے کہ سینما دیکھنے والوں کی تعداد بھی آدھی رہ گئی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس تفریح انجوائے کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. آمدنی اگر اچھی ہو
تو گیس اور بجلی کے بل ادا کرنے میں لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تنخواہ دار طبقے کا اس سے بھی برا حال ہے. تو شیخ رشید صاحب کو یہ تو پتا ہے کہ لوگ ان سے خفا ہیں, تو یہ بھی بتا دیتے جب وہ حکومت کی تعریف کرتے ہیں, کوئی ایک بات ایسی بتا دے کہ جس سے لوگ خوش. جو اصل میں لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جنہیں چور, ڈاکو اور کرپٹ قرار دے کر پکڑا جا رہا تھا یا پکڑا جا رہا ہے, ان کے جرائم عدالتوں میں ثابت کر کے ان سے نہ ثابت ہو رہے ہیں نہ ان سے کچھ برآمد ہو رہا ہے. کیونکہ پتہ یہ چلا ہے کہ وہ محض ہوائی باتیں تھیں, الزامات کی بنیاد پر مفروضے ہیں. لوگ اس لیے بھی خفا ہیں کہ ان سے جتنے وعدے کیے گئے, جو دعوے کیے گئے, وہ سب انفارچونیٹلی کھوکھلے ثابت ہوئے. آگے بڑھتے ہیں اور سینیٹر ولید اقبال حکومتی پارٹی سے تعلق ہے ان کا, اور بڑے ویژنری آدمی ہیں, آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں. واچ دس. کہ زراعت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بچے فار سیل کرنے کے لیے تاجر کسان آ رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے. میں ایک جملہ ہی بولوں گا, اس پہ آپ کو فردوس عاشق عوان صاحبہ کی پریس کانفرنس کا وہ حصہ بھی دکھانا چاہیے جو زراعت کے اوپر آج فیصلہ کیبنٹ نے کیا ہے کہ 100 ارب روپے یا ایسا کوئی رقم انہوں نے بتائی تھی. میں اس پہ ایک جملہ ہی بولنا چاہتا ہوں, لیکن میں کیونکہ جواب دینا چاہتا ہوں طلال چودھری صاحب کا بھی کہ انہوں نے یہ میگا پروجیکٹس کا نام لے کے للکارتے ہیں. ہمارا تو منشور ہی یہی رہا ہے کہ ہم سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ کو سمجھتے ہیں. ہمیں اشتہار بازی کرنی نہیں آئی, لیکن باوجود اس کے خیبر میں ووٹرز نے ہمیں ووٹ دیے ہیں. اور ایک ہی منٹ لگے گا مجھے بتانے میں کن 5 ریزنز کی وجہ سے. ہم نے وہاں صحت انصاف پروگرام دیا, ہیلتھ انشورنس, لوگوں نے اس سے بینیفٹ کیا. 60% فیملیز کو پچھلے الیکشن تک مل گیا تھا, اب 75% فیملیز ہو گئی ہیں. ہم نے تعلیم کا نظام دیا. الف اعلان نے کہا سارے صوبوں سے بہترین تعلیم کا نظام کے پی میں ہے. ہم نے پولیس کے ریفارمز کیے. مشاہد حسین صاحب سینٹ کی ڈیلیگیشن وہاں لے کے گئے, انہوں نے کہا پولیس کنٹرول سینٹر مجھے لگتا ہے میں یورپ میں آ گیا ہوں. ہم نے لوکل گورنمنٹ کا جو نظام دیا, پلڈیٹ نے کہا کہ سارے صوبوں میں سے بیسٹ لوکل گورنمنٹ کی ڈیولوشن خیبر میں ہوئی ہے. ماحول کے حوالے سے پنجاب میں اپریل کے اندر ہم لا رہے ہیں. اور یہ جو پولیس ریفارمز کی میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ نے دیکھا کہ ووٹس ملے نا, لوگوں نے ووٹ دیے, ہمیں اشتہار بازی نہیں کی, لیکن لوگوں نے دیکھے یہ چینجز. ایک منٹ ولید بھائی, یہ پولیس ریفارمز میں تو آپ نے اپنے کمیشن کے سربراہ کو فارغ کر دیا, نمبر 1. نمبر 2, پنجاب میں آپ 14 مہینوں میں 4 آئی جی پنجاب چینج کر چکے ہیں. تو پولیس ریفارمز اور پولیس تو پتہ نہیں, لیکن طلال صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, جلدی سے پوچھ لیں. جی دیکھیں, گزارش یہ ہے, انہوں نے پولیس ریفارمز کی ہیں. پچھلے دنوں پولیس کی جرابوں کا رنگ بدلا گیا ہے. اس کے بعد لوگوں کو ریلیف دیا ہے, 25 پیسے پٹرول سستا کیا ہے. انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہے, مہنگائی کر کے, بے روزگاری کر کے, یعنی لوگوں کا جو روٹی بھی چھین رہی ہے, یہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. نہ غریب رہے اور نہ, میرا مطلب ہے یہ کمال کرتے ہیں. کون سی ہیومن ڈیولپمنٹ کی ہے؟ 40% سٹنٹڈ چائلڈ ہیں. سٹنٹڈ چائلڈ لوگوں کو کھانے پینے کی, جو کم کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. اور کون سے آپ نے ان کے لیے کہ کیا بلند کیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتا دیں. صرف باتیں اور صرف ایک جعلی. لیکن طلال بھائی حکومت ہے, اسی طرح کی باتیں. 2023 میں پوچھیں. ہاں جی, 5 سال پورے ہوں گے. یہ پہلے 5 سال پورے ہو جائیں گے. 5 سال کی کارکردگی بتائی تھی نا آپ. وہ تو کہہ رہے ہیں ان ہاؤس چینج لے کے آئیں گے ہم, اور نواز شریف صاحب نے کہا الیکشن کروائیں آپ پہلے, تبھی قانون سازیاں ہوں گی. اپوزیشن کس طرح ساتھ ہوگی آپ کے؟ کہتے رہیں جی, کیا انگریزی کا لفظ ہے, کیپ ڈریمنگ. قانون سازی ہوئے گی جو نیشنل انٹرسٹ. ویسے یہ کوئی طلال بھائی آپ لوگ پولیٹیکل بلیک میلنگ نہیں کر رہے حکومت کو لے کے کہ فلاں ترمیم؟ دیکھیں, خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں لوگوں کے لیے اچھے کام کیے ہیں, تو اسی وجہ سے کے پی کے میں وہ آسانی سے دوبارہ الیکشن جیت گئے. چلیں, یہ بات مانی جا سکتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ جو کام کے پی کے میں خان صاحب کی ٹیم نے آسانی سے کر لیے, اب مرکز میں ان کی حکومت آ گئی ہے تو اب ان سے کوئی کام ہو ہی نہیں رہا. تو کیا اس کی وجہ یہ کہ خیبر پختونخوا کو پرویز خٹک لیڈ کر رہے تھے, وہ زیادہ سمجھدار ہے, وہ خان صاحب سے زیادہ سیاسی شعور رکھتے ہیں. اب مرکز میں خود خان صاحب ہیں, یعنی کپتان خود میدان میں ہے, لیکن نہ ٹیم کام کر پا رہی ہے, اور جن منصوبوں پر ہاتھ صاف ہے ان کو بھی امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. صحت انصاف, ہیلتھ انشورنس, پولیس ریفارم, نظام تعلیم, لوکل گورنمنٹ. اگر کے پی کے میں کامیاب پروجیکٹ ہے اور لوگوں کو اس کے ثمرات کے پی کے میں ملے ہیں, تو پھر باقی صوبوں کے, باقی پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں کیوں انڈوں, بچوں, کٹوں اور مرغیوں کو پیچھے لگا رکھا ہے؟ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کے خواب دکھائے گئے, ایک کے بعد ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا. پولیس ریفارم کرنے کی بجائے پولیس افسران کے تبادلوں پر زور دیا, ایک کے بعد دوسرا آئی جی, ایک کے بعد دوسرا افسر تبدیل. تو باقی صوبوں کا کیا قصور ہے؟ ان کی پولیس کیوں ٹھیک نہیں کر پا رہے؟ کے پی کے کو اگر آپ ہائپوتھیٹیکلی سوچے تو پی ٹی آئی نے, تحریک انصاف نے اس کو امریکہ بنا دیا.
تو بھائی باقی صوبوں کو اگر آپ یورپ نہیں بنا سکتے تو بنگلہ دیش، بھوٹان اور سری لنکا ہی بنا دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔